نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ایک سچی کہانی لے کر، امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلتے ہیں کہانی کی جانب، جو کہ میرے گاؤں کے ایک شخص کی سچی کہانی ہے، اور یہ کہانی کچھ اس طرح ہے کہ مذکورہ شخص بہت ہی رحم دل شخص ہے اور دکھی انسانیت کی خدمت کا جذبہ اس کے اندر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے۔ یہ شخص تقریباً 30 سے زیادہ لوگوں کو خون عطیہ کر چکا ہے۔ جس کسی نے کسی بھی وقت اس شخص کو بلایا تو اس نے کبھی انکار نہیں کیا۔ اس شخص کی عمر 40 سال سے اوپر ہو چکی ہے، اور اب اس کے گھر والوں اور دوستوں کی جانب سے اسے کہا گیا کہ آپ نے بہت سے لوگوں کو خون عطیہ کیا ہے، اور آپ اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ اس لیے اب اپنی صحت کا خیال رکھنا اس نے بھی سوچنا شروع کر دیا، اور آئندہ کسی کو خون عطیہ نہ کرنے کے لیے سوچ لیا۔ اس شخص کا کہنا ہے کہ میں نے خود بھی متفکر ہونے کے باوجود اس جذبے کو پھر بھی برقرار رکھتے ہوئے سوچا کہ کسی کو اگر ضرورت پڑی بھی تو میں انشاءاللہ کام آؤں گا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میں رات کے وقت سویا ہوا تھا کہ ایک شخص کی کال آئی کہ میرا ایک مریض ہے جس کو خون کی اشد ضرورت ہے اور اس کی زندگی کا مسئلہ ہے۔ آپ مہربانی کریں اور اس مریض کو خون عطیہ کریں تاکہ اس کی زندگی بچائی جا سکے۔ تو وہ کہتا ہے کہ مجھ سے رہا نہ گیا کہ کسی کی زندگی کا مسئلہ ہے۔ میں اپنی صحت کی پرواہ کیے بغیر بستر سے نکلا۔ سردی کا موسم تھا، باہر بہت ٹھنڈ پڑ رہی تھی۔ میں نے تیاری کی اور موٹر سائیکل پر سوار ہو گیا۔ تقریباً 20 کلومیٹر کا سفر کر کے میں ہسپتال پہنچا اور اس مریض کو فوری طور پر خون کی ایک بوتل عطیہ کی، جس پر اس مریض کے وارث نے میرا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، آؤ باہر چلتے ہیں، میں آپ کو فروٹ وغیرہ کھلاتا ہوں تاکہ آپ کی کمزوری دور ہو جائے۔ میں نے کچھ کھانے پینے سے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میں نے اللہ کی رضا کی خاطر خون عطیہ کیا ہے، اس لیے میں کچھ نہیں کھاتا پیتا۔ اس شخص نے منت سماجت کی، لیکن میں نہیں مانا۔ پھر اس شخص نے کہا، چلو یار پٹرول کے پیسے لے لو، تو میں نے صاف انکار کر دیا اور انہیں خدا حافظ کہتا ہوا گھر واپس پہنچ گیا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ میں اچانک شہر کسی کام کے سلسلے میں روانہ ہوا، اور جلدی میں مجھے موٹر سائیکل کا پٹرول چیک کرنا بھول گیا۔ شہر سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر تھا کہ میرا موٹر سائیکل بند ہو گیا۔ جب دیکھا کہ پٹرول ختم ہو چکا ہے، میں بہت ہی پریشان ہوا اور اب کیا کروں یہ سوچ کر میرا برا حال ہو رہا تھا۔ میں اسی پریشانی کے عالم میں روڈ پر کھڑا تھا، انتظار کر رہا تھا کہ اسی اثناء میں شہر کی طرف سے ایک موٹر سائیکل آتا دکھائی دیا۔ جو ہی وہ شخص پہنچا تو میں نے دیکھا کہ یہ تو وہی شخص ہے جس کے مریض کو کچھ دن پہلے میں نے خون عطیہ کیا تھا۔ وہ شخص رکا اور مجھ سے پوچھا کیا مسئلہ ہے، تو میں نے بتایا کہ میرا پٹرول ختم ہو گیا ہے اور اب آپ آ گئے ہیں تو شہر سے میرے لیے پٹرول لا دیں تاکہ میرا موٹر سائیکل شہر تک پہنچ جائے۔ اور میں نے اس 200 روپے نکالے اور اس شخص کو دیے اور کہا 100 کا پٹرول اپنے موٹر سائیکل میں ڈلوا لیں، کیونکہ آپ نے میرے لیے واپس سفر کرنا پڑ رہا ہے آپ کو، اور 100 کا میرے لیے ایک بوتل میں پٹرول ڈلوا لائیں۔ تو اس شخص نے کہا، یار مجھے بہت جلدی ہے، میں واپس شہر نہیں جا سکتا، تم کچھ دیر انتظار کرو، کوئی سبب ہو جائے گا۔ میں نے اپنی تکلیف کو چھپاتے ہوئے اسے کہا، کوئی بات نہیں، آپ جائیں، اللہ پاک میرا کوئی سبب بنا دے گا۔ تو اس طرح وہ شخص مجھے وہیں سڑک پر چھوڑ کر چل دیا۔
تو معززین کرام، اس دنیا میں ایسے ہی احسان فراموش لوگ رہتے ہیں۔ ایک شخص نے سردیوں کی رات میں اتنی قربانی دی اور اس کے مریض کی زندگی بچائی اور اسے خون عطیہ کیا، اور نہ اس سے کچھ کھایا نہ پیا، نہ کہ پٹرول کے پیسے لیے، واپس اپنے خرچے پر گھر پہنچا، اور اس کم شرف سے اتنا بھی نہ ہو سکا کہ وہ واپس شہر چلا جاتا اور اس شخص کو کی مشکل میں اس کے کام آ جاتا تاکہ اس کا بھی دل خوش ہو جاتا۔ تو بس نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ نیکی کر دریا میں ڈال، باقی نیکی کا صلہ اللہ تعالیٰ کی ذات دینے والی ہے، کوئی شخص کسی کو نہیں دے سکتا۔ یہ سوچ کر نیکی نہ کرنا کہ یار میں تو کسی سے نیکی کر رہا ہوں، پتہ نہیں اس کا صلہ بھی مجھے وہ شخص دے گا کہ نہیں، صلہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات دے گی۔ اس لیے کسی سے صلے کی امید رکھے بغیر آپ اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتے رہا کریں، اور احسان فراموش ہمیشہ احسان فراموش ہی رہتا ہے۔ احسان کرنے والے کا اس دنیا میں بھی اللہ پاک حامی و مددگار ہوتا ہے، اور آخرت میں بھی ایسے ہی لوگوں کی بھلائی ہوتی ہے۔ تو اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہمیشہ دوسروں کی خدمت کرنے والا بنائے۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اگر ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ ایسی معلوماتی ویڈیو آپ تک اور سچی کہانیاں پہنچتی رہیں۔ اللہ حافظ۔